ہلو ہلو، السلام علیکم۔ ہاں میں علی بات کر رہا ہوں۔ ہاں علی بھائی بتائیے، سب خیریت؟ ہاں فون کرے تھے۔ جی بھائی، ایسے حال چال کے لیے فون کیا تھا۔ ماشاء اللہ آپ ہمارے بڑے ہاں بھائی ہو۔ اور سناؤ، سب خیریت سے ہے؟ کیوں کیے تھے فون؟ ہوں؟ کیوں کیے تھے فون؟ ارے بھائی ایسے خیریت کے لیے، حال چال کے لیے ماشاء اللہ۔ اچھا، کچھ اور کام تھا کیا؟ کچھ کام تھا کیا؟ میں بھائی ایک چیز خالی پوچھنا تھا، آپ اتنا ناراض کاہے رہتے ہو ہم لوگوں سے؟ ہاں پوچھیے۔ بھائی ہم لوگوں سے اتنا ناراض آپ کاہے کے لیے رہتے ہو میرے بھائی؟ آپ سے کیوں ناراض رہیں گے؟ تو میرے بھائی نہ آپ بات کرتے ہو کبھی، مطلب اگر کوئی آپ کو دقت ہو پہلے حدیثوں سے تو آرام سے بتائیے، پیار سے، انشاءاللہ دیکھا جائے گا پھر مسئلہ کیا ہے۔ اگر صحیح ہوگا تو دونوں بھائی مانیں گے، غلط ہوگا تو آپ بھی چھوڑ دینا، ہم بھی چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، بدعت کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے آپ؟ ہاں بدعت تو کیا ہاں، آپ کہتے ہیں کہ کلو بدعت ضلالہ۔ بھائی، ہم نہیں کہتے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بھائی۔ ہاں، دین میں ہر نئی بدعت گمراہ ہے۔ ہاں، دین میں ہر نیا کام، جی ہاں وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ جی۔ تو قرآن مجید حضور کے زمانے میں اعراب نہیں تھے قرآن مجید میں، جو قرآن پاک کے سورے ہیں۔ ہاں، اعراب ہو گئے، نقطے ہو گئے، زیر ہو گیا، جی زبر ہو گیا، پیش ہو گیا، تو جی، یہ بھی تو بدعت ہوئی نا؟ نہیں، یہ بدعت نہیں ہے میرے بھائی، کسی نے آج تک اس کو بدعت نہیں کہا۔ کیوں بدعت نہیں؟ یہ تو حضور کے زمانے کے بعد ہوا نا۔ میرے بھائی آپ کی عقل کہہ رہی ہے نا، کسی بھی آج تک بڑے معتبر عالم نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ جو یہ قرآن ہے بھائی یہ بدعت ہے۔ نہیں، آپ کہتے ہو کہ حضور کے زمانے کے بعد ہر نئی بدعت گمراہ ہے، ہر نیا کام گمراہ ہے۔ ہاں نیا کام نا، چلیے ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ قرآن پاک میں جو کلام جو سورہ وغیرہ ہے اس میں اعراب لگائے گئے، حضور کے زمانے میں تو نہیں لگائے گئے۔ اچھا بادشاہ بھائی ایک چیز بتائیے گا کہ آپ کو واقعی مطلب بھائی جو یہ والا مسئلہ ہے یہ آپ کو معلوم ہے یا معلوم ہونے کے باوجود آپ انجان بنتے ہیں؟ بالکل معلوم ہے۔ ہاں تو معلوم ہے نا، تو ایسے سوال بچوں والے کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ پوچھیے، بولیے، آپ کیا بول رہے تھے؟ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے بھائی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھائی وہ آسمان سے نازل کیا تھا تو اس میں بھائی وہ زیر زبر پیش وہ سب تھے پہلے سے ہی، لیکن اس کو لکھا بعد میں گیا، تو یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ ہاں تو یہ کلام پاک پیش کیا، حضور کے زمانے میں اس پہ اعراب نہیں تھے، تو اس سے کیا مطلب میرے بھائی؟ قرآن کی اصل اور بنیاد تو موجود ہے نا۔ آپ نے کہا کہ ہر نیا کام دین میں حضور کے زمانے کے بعد گمراہی ہے۔ ہاں دین میں نیا کام نہ میرے بھائی، جو کام پہلے سے تھا اس کو واپس اسٹارٹ کر دیا تو یہ بدعت تھوڑی نہ ہے۔ آپ کو بادشاہ بھائی اطمینان سے ایک دم سوچیے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل اور بنیاد موجود نہ ہو۔ اگر ایسے کام کو اگر آج کی تاریخ میں ہم کرتے ہیں دین سمجھ کے تو بھائی وہ ہو جائے گا بدعت، لیکن جو بھائی یہ زیر زبر پیش ہے اس کا جو بھائی اصل ہے بنیاد ہے یہ تو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جب آیت کو نازل کیا تھا الحمدللہ رب العالمین، تو بنا زیر زبر پیش کے بھی ہم ایسے پڑھتے تھے اور زیر زبر کے ساتھ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ یہ تو آسانی کے لیے بھائی اس کو بھائی وہ مطلب اتار دیا گیا نقطے بعد میں، لیکن یہ پہلے سے موجود تھے۔ صحیح بات ہے، حضور کے زمانے میں اس پہ اعراب نہیں تھے۔ آپ نے کہا کہ حضور کے زمانے کے بعد حجاج بن یوسف نامی ایک آدمی تھے، انہوں نے لگایا تھا۔ آپ نے کہا کہ حضور کے زمانے کے بعد کوئی دین میں نیا کام ہو تو بدعت ہے۔ اب قرآن مجید میں پارے ہے، پہلا پارا ہے، دوسرا پارا ہے، یہ بھی تو حضور کے زمانے کے بعد ہی لگایا گیا نا۔ ارے اللہ کے بندے دیکھیے، اس کے لیے آپ کو بہت بیسک جاننا پڑے گا، بنیادی باتیں، ٹھیک ہے بادشاہ بھائی؟ دیکھیے اصل میں دیکھیے ہمارا مقصد بھائی وہ بحث کرنا نہیں ہے، ایک مطلب بھائی وہ اصلاحی بات، کیونکہ آپ ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی ہو، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ بحث کرنا نہیں ہے۔ اب بدعت کی بات چلی تو حضور کے زمانے میں تو ہی نہیں تھا، کوئی مسجد میں مینار نہیں لگوائی گئی تھی، کوئی پکی مسجد نہیں بنائی گئی تھی، حضور کے زمانے کے بعد بنایا گیا۔ میں آپ کو پھر سے بتا دے رہا ہوں بدعت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر سے آرام جانتا ہوں بدعت کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا آپ کے نزدیک بدعت کیا ہے؟ یہ بتائیے۔
دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، تو یہ مینار لگوانا بھی حضور کے زمانے کے بعد نیا کام ہے۔ اللہ کے بندے یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے میرے بھائی، دین میں کہاں ہو رہا ہے؟ نیا کام ہے، اور مینار بھائی دنیا میں آپ کو بدعت کرنا ہے کیجئے، دنیا میں آپ کو بھائی وہ گاڑی لینا ہے، گاڑی چلائیے، کمپیوٹر چلائیے، موبائل چلائیے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت ہوتا ہے دینی عمل میں کوئی بدعت کر دینا۔ اب جیسے فاتحہ دینا ہے، فاتحہ دینا بدعت ہے۔ اب بھائی یہ تیجا ہے، 40واں ہے، چھٹی ہے، چلہ ہے، اب یہ سب اللہ کے نبی کے دور میں تھا ہی نہیں، لیکن آج کے دور میں دین سمجھ کے ہو رہا ہے تو یہ بدعت ہے۔ نبی کے دور میں مسجد میں بھی، مسجد کے اوپر بھی مینار کام تھا اللہ کے نبی کے دور میں۔ ارے اس دور میں بھائی اتنا پیسے ہی نہیں تھا وہاں پہ، تو بھائی وہ ایک دم بھائی وہ چھپر کی ہوتی تھی مسجدیں، ٹھیک ہے، زمین میں بھائی وہ کنکڑیاں ہوتی تھی، ریت ہوتی تھی، لیکن آج ہم لوگ بھائی وہ پلاسٹر سے بھائی وہ ٹائلس لگوا رہے ہیں، پتھر لگوا رہے ہیں، قالین بھائی وہ قالین بچھوا رہے ہیں، پنکھا لگوا رہے ہیں، تو یہ بدعت ہوئی نا؟ کیوں نہ؟ اللہ کے نبی تو نہیں لگائے یہ سب چیزیں؟ ارے تو اس کی اصل، اور بھائی اس کی اصل تو موجود ہے نا۔ اگر اللہ کے نبی کے دور میں بھائی وہ پیسہ ہوتا تو کیا اللہ کے نبی قالین پہ نماز نہ پڑھتے؟ یہ تو زبردستی مٹی پہ پڑھتے؟ آپ کی دماغ سے بول رہے ہیں آپ۔ ارے اللہ کے بندے، یہ ایک چیز بتا دیے بھائی، یہ 1438 سالوں میں کس نے کہا ہے کہ بھائی یہ مسجد کو بھائی وہ مطلب ایک دم اچھے سے بنوانا بھائی یہ بدعت ہے؟ ایک عالم کی آپ ایک عالم کا نام بتا دیجیے، ہم انشاءاللہ مان لیں گے بدعت ہے۔ بدعت کی بات آئی تو جب ہم بدعت میں اس میں سوال کرتے ہو تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے ہو۔ تو بدعت کا سوال کیجیے نا آپ، تو دنیا میں جو نیا کام ہو رہا ہے اس کی مثال دے رہے ہو۔ دنیائی کا اب کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، مینار لگا رہا ہے، اسپیکر لگا رہا ہے، مائک لگا رہا ہے، پنکھا لگا رہا ہے، اے سی لگا رہا ہے، تو یہ بدعت کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوا، یہ بھی تو بدعت ہوگی۔ ارے حضور کے زمانے میں نہ ہوا بھائی، اس کو بدعت ہم نہیں کہتے ہیں۔ بدعت وہ ہے جو دین میں بھائی وہ کوئی بھی اگر ہم مطلب کوئی ایسا عمل ایجاد کر دیتے ہیں جس کی اصل اور بنیاد موجود نہ ہو۔ آپ مان گئے کہ آپ مان گئے کہ دین میں یعنی حضور کے زمانے میں جو کام نہیں ہوا اس کو بدعت نہیں بولتے؟ ارے دین، ارے اللہ کے بندے، دنیا اللہ کے، دین اللہ کے، پہلے آپ یہ ہم کو بھائی ایک تھوڑا مسئلہ بھائی ایک تھوڑا مسئلہ صاف کر دیجیے کہ دین میں بدعت بھائی یہ غلط ہے یا دنیا میں بدعت غلط ہے، پہلے یہ بتائیے۔ آپ کیا کہیں، حضور کے زمانے میں کوئی کام نہ ہوا تو اس کو ہم بدعت نہیں کہتے؟ ارے میرے بھائی دنیا میں دیکھیے، اللہ کے نبی کے دور میں دنیا میں جو کام نہیں ہوا ہے وہ آج کی دنیا میں ہو سکتا ہے، اس کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ سوال اتنا ہے کہ کہا یا نہیں آپ نے؟ ارے میں نے دنیا کا کہا، دین کا کہا ہی نہیں میرے بھائی، یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، میرا قول ہے اس کی تفسیر میں کروں گا نا۔ ہو تو اس کو بدعت نہیں کہتے، آپ میں خود کہے۔ ارے میرے بھائی کسی اور کے بھائی وہ قول کی تفسیر کو اپنی عقل سے آپ بھائی اگر سمجھیں گے تو آپ بھائی وہ گمراہ ہو جائیں گے نا۔ بھائی میرا قول ہے تو میں اپنی تفسیر خود کروں گا نا۔ تو آپ بھی کیا مسجد دین میں نہیں آتی؟ ارے مسجد دنیا میں میرے بھائی، مسجد میں جو عبادت کرتے ہیں وہ دین ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اگر ہم کوئی عبادت میں عمل میں اگر کوئی ایسی نئی چیز بھائی وہ قائم کر دیتے ہیں، رائج کر دیتے ہیں جو اللہ کے نبی کے دور میں نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ حضور تو یہ نہیں فرمائے کہ مسجد کے اندر کا حصہ یہ دین ہے، مسجد کا نہیں، مسجد کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دین ہے دنیا ہے؟ جو یہ مسجدیں بن رہی ہیں، پنکھا بھائی وہ پنکھا ٹنگ رہا ہے، اے سی لگ رہی ہے، کیا دین ہے دنیا ہے؟ ہاں، حضور کے زمانے میں پنکھا اے سی بھی کہاں لگائے تھے یہ بتائیے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ پنکھے کو، اے سی کو، بلب کو، راڈ کو اور ٹنکی کو یہ آپ کیا مانتے ہیں؟ اسپیکر مائک کو آپ کیا مانتے ہیں؟ دین مانتے ہیں دنیا مانتے ہیں؟ کیوں لگوا رہے ہو؟ وہ بھائی وہ دوسرا سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے اسپیکر مائک پنکھا بجلی کرنٹ اے سی، اس کو آپ کیا مانتے ہیں؟ دین مانتے ہیں دنیا مانتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ ضرورت کیا ہے حضور کے زمانے میں اس چیز کی ضرورت؟ بھائی بادشاہ بھائی آپ بات کو سمجھیے، اللہ کے بندے دیکھیے مسئلہ سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے تو بات بہت اچھے سے ہو جائے گی، لیکن خالی بحث کرنا ہے تو اس سے کوئی نہ فائدہ آپ کو ہوگا نہ آپ کو ہوگا۔ جب آپ کی بات آئی تو آپ اس کو بدل دے رہے ہو۔ جب ہم نہیں بادشاہ بھائی، میرے پیارے بھائی، میرے اللہ کے بندے، بات کو سمجھیے۔ اگر اللہ کے نبی کے دور میں پنکھا اے سی موجود ہوتا اور اللہ کے نبی اگر اس کو استعمال نہ کرتے اور آج کی تاریخ میں اگر اس کو کوئی بھائی استعمال کرتا تو ہم کہتے بھائی یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں تو پنکھا اے سی کولر یہ سب تھا ہی نہیں بھائی، یہ تو دنیا نے بعد میں بنایا نا۔ جنت سے منگوا کر لگا سکتے تھے۔ ارے اللہ کے بندے، اب جنت تو یہ سب بھائی یہ فلسفی باتوں پہ ہم لوگ بعد میں آئیں گے، پہلے پریکٹیکل بات ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ حضور لگوا سکتے تھے، کیوں نہیں لگوائے حضور پھر؟ ارے تو جا کے اللہ کے نبی سے پوچھو میرے بھائی، میں نے منع کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ وہ جنت سے پنکھا نہ منگواؤ، اے سی نہ منگواؤ، کیا بیکار کی بات کرتے بادشاہ بھائی آپ؟
فاتحہ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی سے پوچھیے، اے اللہ کے نبی ہاں تو فاتحہ کے بارے میں تم جانتے ہیں نا، فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا سب سے بدترین عمل ہے دین میں نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا. تو فاتحہ آپ دین میں دیتے ہیں یا دنیا میں دیتے ہیں؟ بھائی بادشاہ بھائی، فاتحہ جو آپ دیتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے، یہ دنیا میں دیتے ہیں یا دین میں دیتے ہیں؟ میں کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر فاتحہ بھائی یا دنیا میں دیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر اس کو دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کو ہم بدعت کہیں گے. جی کیسا ہوا یہ بتاؤ. میرے بھائی آج بھی اتنی ساری مسجدیں ہیں جہاں پہ نہ اے سی ہے نہ پنکھا ہے، وہاں پہ بھی نمازیں ہوتی ہیں، اور جہاں پہ اے سی ہے پنکھا ہے وہاں بھی نمازیں ہو رہی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں ہے. لیکن فاتحہ اگر آپ دنیا میں دے رہے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن دین سمجھ کے دے رہے ہیں تو بھائی یہ بدعت ہے. تو آپ مسجد کو دین نہیں سمجھتے؟ دین میں نہیں ہے مسجد. بھائی مسجد کو ہم دین سمجھتے ہیں، مسجد میں جو عبادت ہو رہی ہے اس کو دین سمجھتے ہیں، لیکن مسجد میں جو سامان ہم لگا رہے ہیں، اے سی ہے، کولر ہے، پنکھا ہے، اسپیکر ہے، مائک ہے، اس کو دین نہیں سمجھتے ہیں. اب مسجد یعنی اب جیسا کہ یہ سہولیت ہے، سہولیت. اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہوا موجود تھی، مسجد میں ہوا آتی تھی. آج کے دور میں پنکھے سے ہوا آ رہی ہے، اثر تو موجود ہے نا. کو ہٹا دیا جائے، زمین کو ہٹایا جائے تو مسجد کا ہے پھر. یہ دین میں نہیں ہے نا، یہ زمین، یہ چھت اور یہ پنکھے یہ دین میں نہیں ہے. ہاں پنکھا اسی دین میں نہیں ہے، دنیا میں میرے بھائی. پنکھا کولر اے سی اگر دین میں ہوتا تو قرآن حدیث میں آتا ہے نا پنکھا کولر اے سی کے بارے میں. بھائی یہ تو چھوٹا بچہ بھی بھائی یہ بتا دے گا کہ یہ کولر پنکھا اے سی بلب لائٹ اس سے کوئی دین کا لینا دینا نہیں ہے. یہ تو ایک مطلب بھائی یہ سویدھا ہے، آسانی ہے. اب رات کو مسجد میں اندھیرا بھائی ہو جاتا ہے تو بلب لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، گرمی ہو جاتی ہے تو بھائی اے سی کولر لگا دیا ہے، مسجد میں پنکھا، پانی کے انتظام کے لیے ٹنکی لگا دیا ہے، آواز ہماری باہر تک جائے تو اسپیکر لگا دیا ہے. مسجد میں پنکھا لگوانے سے ثواب ملتا ہے؟ ہاں بالکل ثواب ملے گا میرے بھائی. اگر آپ کی نیت بھائی یہ ہے کہ مسجد میں پنکھا لگوا رہے ہیں، نمازی بیچارے بھائی وہ پریشان نہیں ہوں گے، ان کو ہوا لگے گی تو اس کا ثواب ملے گا. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو ہم اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اس کے نام پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں. یہ بھی تو فاتحہ خوانی کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ہوگا نا. اب جیسے بھائی دیکھیے ثواب کا کام کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے پنکھا لگاؤ تو اسی سال سے اس کو ثواب ملے گا. بھائی پنکھا صدقے میں آ جائے گا نا. پنکھا اگر ہم لگوا رہے ہیں، اے سی لگوا رہے ہیں، کولر لگوا رہے ہیں تو یہ صدقے میں آ جائے گا. یہ مغفرت کی دعا، مغفرت ہے. اللہ کے نبی بھی ارے پنکھے سے کوئی میت تھوڑی نا ہوا کھا رہی ہے، پنکھے سے تو جو بھائی وہ زندہ لوگ ہیں ان کی مدد ہو رہی ہے نا. پنکھا تو صدقہ ایک ہو گیا. اگر ہم نے مسجد میں چندہ دے دیا اور مسجد میں اے سی کولر پنکھا بلب ٹنکی اسپیکر مائک اگر آ گیا تو یہ تو صدقہ ہو گیا. لیکن آپ لوگ تو میت کے لیے اصال ثواب کے لیے آپ لوگ فاتحہ دے رہے ہو. میری بات اچھا، آپ میرے کو ایک حدیث ایسی بتا دو، حضور نے کہا کہ صرف زندہ لوگوں کے لیے صدقہ کرو تمہیں ثواب ملے گا. یہ حدیث بتا دو. ہاں ٹھیک ہے بتا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، 1,00,000 روپے کا انعام دوں گا اگر تمہیں حدیث. بھائی 1,00,000 روپے انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے اور آپ اپنے وعدے سے پھریے گا نہیں. ابھی حدیث بتا رہے ہیں، فون نہ کاٹیے گا. اور میرے کو 2,000 کے نوٹ چاہیے بھائی. بالکل 2,000 کے دیں گے. انشاءاللہ بھائی. سنیے میرے بھائی، بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک انسان جس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. پہلا ہے نیک اولاد، دوسرا ہے صدقہ جاریہ اور تیسرا ہے نافع علم. اس کے علاوہ کوئی چیز کا ثواب کسی میت کو نہیں ملتا ہے. اگر آپ کی اولاد اگر وہ نیک عمل کر رہی ہے، اگر وہ قرآن پڑھ لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، آپ کے لیے روزہ رکھ رہی ہے، آپ کے لیے صدقہ خیرات کر رہی ہے، سب ثواب آپ کو ملے گا. اگر آپ کا کوئی ایسا علم آپ چھوڑ کے گئے ہیں جس سے آپ کے جانے کے بعد لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا. ایسا کوئی صدقہ آپ اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں جو صدقہ ہے مطلب بھائی وہ جاریہ بن گیا ہے، وہ جاری ہے. آپ نے بھائی وہ ہینڈ پمپ لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، اسپتال بنوا دیا، مسافر خانے بنوا دیے، اسکول بنوا دیا، تو آپ کے جانے کے بعد بھی جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن میت کے نام سے اسپیشل کاریکرم کرنا، قرآن خوانی کرنا، فاتحہ خوانی کرنا اور یاسین خوانی کرنا، یہ سب تو میرے بھائی بدعت ہے نا. اس کے بارے میں کون سی حدیث میں آیا ہے؟ اچھا، اب آپ 1,00,000 روپے 2,000 کے نوٹ میرے بھائی تیار کر کے میرے اکاؤنٹ میں بھائی آپ پڑوا دیجیے. بالکل تیار ہے، بالکل تیار ہے. 2,000 کی حدیث کون سی تھی وہ؟ ارے میرے بھائی بخاری کی حدیث ہے اور یہ ساری کتب میں آتی ہے. ابو داؤد میں بھی آتی ہے، نسائی میں بھی آتی ہے، ابن خزیمہ میں بھی آتی ہے، ہر کتب میں آپ کو مل جائے گی.
ٹھیک ہے چلیے مان لیا اور بالکل صحیح حدیث ہے یہ. سنو پہلے میری بات سنو، آپ کی میں سنا. آپ نے کہا کہ میت کو، حضور نے کہا کہ میت کو ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے. اب آگے سوائے 3 چیزوں کے. آگے چلیے، بخاری شریف کی حدیث ہے بھائی، سوائے 3 چیزوں کے. سنیے میری بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا. ہاں، انہوں نے کہا کہ پانی کا کنواں کھدوا لو. جی جی. تو وہ بھی تو یہ تو میں نے بتا دیا نا کہ نیک اولاد، اب اس کی نیک اولاد جو بھی صدقہ کرے گی اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا. اولاد جو ہوتی ہے وہ بھائی جو اماں ابا ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کی کمائی ہوتی ہے. تو اولاد جو بھی اچھا کام کرے گی اس کا ثواب والدین کو پہنچے گا. اولاد اگر کوئی بھائی وہ گناہ کرے گی تو اس کا عذاب ان کو ملے گا. یہ سب باتیں حدیث میں مفہوم میں نہیں ہے. یاد آپ اپنی اللہ کے بندے 3 چیز بھائی یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سارے کائنات کے جو بھائی وہ رحمت العالمین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 3 چیزوں کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. تو پھر آپ اور ہم اس میں کیل کال کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا 3 چیز کے علاوہ نہیں ملتا تو نہیں ملتا، بات ختم. ہم آگے کیوں پڑھیں گے؟ تم کیا ہمارے رشتے دار ہو؟ تو وہی تو بتا رہے نا میرے بھائی. اولاد ہی اپنے باپ پر فاتحہ پڑھتی ہے اگر باپ مر گیا تو. دیکھیے فاتحہ سے مراد اگر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو بھائی وہ آرام سے پڑھیے، لیکن فاتحہ اگر ایک بھائی وہ رسم بن گئی ہے کہ بھائی وہ سورہ فاتحہ پڑھنا، چاروں کل پڑھنا، اول آ کے اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنا اور فاتحہ کا ایک پیکج بنا کے اس طریقے سے پڑھنا جیسے اللہ کے نبی نے کبھی نہیں پڑھا، کبھی صحابہ نے بھائی نہیں پڑھا، تو یہ تو بدعت ہو جائے گا نا. تو یہ بات آپ بھائی صحابہ کا بھی انتقال ہوتا تھا، کیا کبھی کسی تابعی نے فاتحہ کھانی کی اپنے باپ دادا کے لیے؟ یا آپ نے پڑھا ہے یا آپ نے کہا یہ پیکج ویکج؟ تو میرے بھائی پیکج نہیں ہے بھائی فاتحہ. آپ میرے بھائی کیسے دیتے ہو بتاؤ ذرا. بھائی ہم خود بریلوی تھے، ہمارے وہاں بھی لوگ فاتحہ دیتے تھے. ٹھیک ہے، کسی کی شادی ہوتی تھی تو شادی میں کھانا اسٹارٹ کرنے سے پہلے دیگ میں سے بریانی نکال کے پہلے اس کے اوپر فاتحہ ہوتی تھی. اگر کوئی نیا آفس کھول لیں تو فاتحہ ہو رہی ہے، نئی دکان کھول لیں تو فاتحہ ہو رہی ہے، میت کا انتقال ہو رہا ہے تو فاتحہ ہو رہی ہے. مطلب ہر چیز میں فاتحہ. ہمارے وہاں تو ہر جمعرات کو ہوتی تھی بھائی فاتحہ. تو کیا بھائی یہ دین بن جائے گا؟ تو آپ فاتحہ دیتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے غالباً، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میت انتظار کرتی ہے کہ کوئی میرے پاس کوئی اچھی سی جائے، اچھا تحفہ ہے. اور میت کے لیے سب سے اچھا تحفہ ہوتا ہے میت کے لیے استغفار پڑھنا. میت کو کچھ نہیں پہنچتا. میت کے لیے جو سب سے اچھا تحفہ ہے وہ استغفار ہے. لا حول ولا قوة الا بالله. کیا ہوا میرے بھائی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. آمین ثم آمین، آمین آمین ثم آمین، آمین آمین ثم آمین، آمین آمین ثم آمین. بالکل بالکل. آپ نے خود کہا کہ میت کو ثواب نہیں پہنچتا، پھر آپ خود ارے 3 چیزوں میں تو آ گئی نا یہ استغفار میرے بھائی. میت انتظار کرتی ہے. ہاں. ارے مان لیجیے میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اگر سب سے بہترین تحفہ دینا چاہوں گا تو اپنے باپ کے لیے بھائی میں استغفار پڑھ دوں گا. استغفار سب سے اچھا تحفہ ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. اگر میں نے اپنے والدین کے لیے، دادا کے لیے، نانی کے لیے اگر میں نے استغفار پڑھ دیا تو ان کے لیے بہت بہتر ہے، نہ کہ فاتحہ خانی کرنے کے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو آپ کو اتنی انگار کیوں لگتی ہے؟ بھائی سورہ فاتحہ پڑھیے نا میرے بھائی، لیکن سورہ فاتحہ کا منمانا استعمال کرنا. دیکھیے قرآن کو بھی ہمیں ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے قرآن کو پڑھنے کے بارے میں آیا ہے. ایسی کوئی حدیث آپ بتا دو کہ اچھا یہ بتائیے. اچھا بادشاہ بھائی ارے میرے پیارے بھائی ناراض نہ ہوئیے، میری خالی ایک چھوٹی سی بات بتا دیجیے. جی. اگر میں سورہ فاتحہ کو میں لیٹرین کے اندر بیٹھ کے پڑھوں تو یہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جی بھائی میں سورہ فاتحہ کو میں اگر ٹوائلٹ میں پڑھوں، لیٹرین میں پڑھوں تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں؟ مسلمان یہ سو ہی نہیں سکتا. نہیں مانیے بھائی، یہ نہیں سوچ سکتا. ارے تو بھائی قرآن ہی تو پڑھ لینا، اس میں گناہ کیا ہے؟ نہیں آپ سوچ ہی نہیں. ہم سوچ ہی. ارے ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے سوچ لیا بھائی. نہیں ابھی مان لو بھائی ہم ٹوائلٹ میں جائیں اور ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس میں غلط کیا ہے بھائی؟ قرآن ہی تو پڑھ لینا. استعمال کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. ارے سن تو لیجیے بادشاہ بھائی، میری بات کو اطمینان سے سمجھیے. میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا میں ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہوں؟ بھائی اس میں گناہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ تو پڑھ لے نا، اللہ کا کلام ہے. جی ہاں تو اس میں بھائی وہ مطلب بھائی یہ کون سا گناہ ہو جائے گا؟
अच्छा ठीक है, चलो सूरह फातिहा बाथरूम में बैठने से कौन सा गुनाह हो जाएगा? नहीं भाई, सूरह फातिहा अगर मैं पेशाब कर रहा हूँ, एक तरफ मैं पेशाब कर रहा हूँ, एक तरफ लैट्रिन कर रहा हूँ, और एक तरफ भाई मैं वो मतलब अलमदो पढ़ रहा हूँ, तो भाई मैं खाली बैठा हूँ लैट्रिन में। अगर मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ लिया, सूरह फातिहा पढ़ लिया, तो चारों कुल पढ़ लिया, तो इसमें क्या हराम हो जाएगा? हुजूर ने बाथरूम में जाने से पहले दुआ पढ़ने के लिए बताया। बस, वेरी गुड, अब आप पॉइंट पे आ गए। देखिए, हमें कुरान को वैसे ही पढ़ना है जैसे अल्लाह के नबी ने बता दिया है, उम्मत को सिखा दिया है। मनमाने तरीके से भाई हम नहीं पढ़ सकते। कुरान को टॉयलेट में हमको नहीं पढ़ना है। कुरान खाली हमारे लिए आया है ताकि उसको हम पढ़ें, समझें, उसके ऊपर ईमान लाएं, उस पर अमल करें और उसकी दावत दें। फातिहा खाने के लिए, यासीन खाने के लिए, इसके लिए नहीं आया है कुरान। अगर तुम खाने को अगर लैट्रिन या बाथरूम समझते हो तो रोज गु खा रहे हो फिर तुम। तो वही तो बता रहे हैं ना, खाने को खाने ही समझेंगे ना, इसी तरीके से भाई कुरान को कुरान समझेंगे और वैसे पढ़ेंगे जैसे अल्लाह के नबी ने भाई बताया है कि खाने के ऊपर कुरान मजीद के आयत पढ़ दिया जाए तो वो लैट्रिन हो गया, तो ये सबसे बड़ा गुनाहगार। तो वही तो बता रहे, अल्लाह के नबी जब खाना खाते थे तो खाना खाने से पहले अल्लाह के नबी की ये सुन्नत थी कि अल्लाह के नबी बिस्मिल्लाह पढ़ते, तो कयामत तक हमको खाली बिस्मिल्लाह ही पढ़ना है। अब अगर कोई पागल आदमी कहेगा नहीं, अगर हमने फातिहा दे दी तो क्या भाई वो गुनाह कर दिया? उसके 100 साल बाद कोई आएगा कहेगा भाई हमने वो सूरह बकरा पढ़ ली तो क्या गुनाह कर दिया? उसके 100 साल बाद कोई आएगा कि हमने पूरा कुरान पढ़ के खाना खाया तो क्या गुनाह कर दिया? तो ये तो गुनाह हो जाएगा ना, क्योंकि दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो। अल्लाह के नबी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, तो क़यामत तक आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है। कुरान मजीद में माँ को उफ करने के लिए मना किया गया, ठीक है भाई, माँ को नहीं, माँ बाप को, दोनों को। माँ बाप को उफ करने के लिए मना किया गया। हाँ, तो उफ जो होता है अरबी का बिल्कुल छोटा जुमला होता है, ये भी नहीं कहना है। गाली दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते मेरे भाई। उफ भाई, कुरान मजीद में तो ये नहीं फरमाया गया कि गाली मत दियो, सिर्फ उफ मत करो कह रहे। हाँ, तो ये मेरे भाई आपने अपनी अकल से समझाना। अल्लाह के नबी ने समझाया है कि जो ये उफ है ये अरबी का छोटा जुमला है। तुम ये भी नहीं कह सकते, ना तुम उनको ताना दे सकते हो, ना झटक सकते हो, क्योंकि बचपन में उन्होंने तुम्हें आज तक कभी पालने में उफ नहीं किया, तो जब बेचारे वो भाई वो बूढ़े हो गए तो तुम उनको उफ भी मत करना। हाँ, उफ ही तो है ना। तो हाँ, तो बता तो रहे नहीं, जब आप उफ नहीं कर सकते हैं तो गाली देना तो दूर की बात है। वही तो बात है ना, हुजूर भी सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर बता दिए कि मैं, तो वही तो बता रहे हैं ना, अल्लाह के नबी ने जब बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फातिहा देना तो दूर की बात है। पढ़ सकते हो। और भाई ये मनसिक कयास बहुत खराब है, अल्लाह के आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा बादशाह भाई। आपने कुरान की आयत से जो कयास करके अपनी बिदअत को मेरे भाई साबित करने की कोशिश की है, ये बहुत बड़ा जुल्म है मेरे भाई इस्लाम पे। बता दिए अल्लाह के फातिहा को आप दीन मानते हैं? ये भाई फातिहा को आप दीन मानते हो कि नहीं? तो आप हमेशा नजाकत बनी रहती है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि आपकी जमात में ऐसा है कि उंगली को नजाकत लगे तो 3 मरतबा चाट ली तो साफ। भाई वो अशरफ अली थानवी मेरे भाई अपनी बहिश्ती जेवर में लिखते हैं, वो देवबंदी था, ठीक है। हम ऐसी गलत बातों को हम नहीं मानते, चाहे कोई अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे भाई वो कोई भी बरेलवी हो। हमें जो गलत है, जो कुरान हदीस से टकराता है, हम उसको छोड़ देते हैं। हम तो मुत्तबे सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, हमें किसी से लेना देना नहीं है। हमारे लिए भाई खाली किताब व सुन्नत काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अहले हदीस है? हाँ मेरे भाई, अहले हदीस है आप? हाँ, अल्लाह के बंदे। नहीं हो सकते आप। हो ही नहीं सकते आप अहले हदीस। भाई ऐसे तो आप भी हनफी नहीं हो सकते, ये मेरा चैलेंज है। बता दीजिए आप कुरान और हदीस से। क्या हम हनफी ने, हम सुन्नी नहीं हो सकते? भाई देखिए, सुन्नी पहली चीज तो आपको कहीं पे भी भाई ना तो कुरान में आपको मिलेगा, नहीं भाई ये हदीस में मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये शिया सुन्नी तो ये मतलब ये पहचान करने के नाम रखा गया है। बताऊंगा मैं आपको, हदीस में बताऊंगा। क्या हदीस में आप दिखाएंगे सुन्नी? आप पहले ये बताइए कि किसी सहाबी ने अपने आप को अहले हदीस कहा क्या? हाँ मेरे भाई, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आता है, वही तारीख बगदाद में एक शख्स आता है, वो कहता है क्या हम सिर्फ कुरान को ही ना माने, भाई हदीस को क्या लेना देना? तो साहबी फरमाते हैं कि नहीं, हम अहलुल हदीस है, हम कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं। वही तारीख बगदाद में फरमाया ना? हाँ, बहुत सारी मेरे भाई उसमें आए हैं। हदीस बताइए, बताओ, मैं किताब नहीं फरमा रहा हूँ, हदीस बताइए। भाई जामे तिरमिजी की भाई ये
ایک حدیث ہے ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، اس کا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، اور اس سے مراد بھائی اہل حدیث ہے. یہ الفاظ ہے نہیں. ارے میرے بھائی امام ترمذی کے جا کے آپ بھائی تشریح ایک بار پڑھ لیجیے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے چلیے آپ اہل حدیث ہے نا، چاند کے تو ٹکڑے کر کے بتائیے. 11 شادیاں کر بتائیے. ہاں تو میرے بھائی اصل میں آپ تھوڑا اپنے کان کا میل صاف کر لیجئے. ہم نے کہا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اللہ کے نبی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. آپ اگر اہل حدیث، ایک نبی ہوتا ہے، اہل حدیث ہوتا ہے. آپ اگر اہل حدیث ہے نا تو بھائی ہم صحابہ کی جماعت میں سے، صحابہ نے کسی نے بھی بھائی چاند کے جو ٹکڑے نہیں کیے، صحابہ میں سے کسی نے بھی بھائی وہ 10 11 12 بھائی وہ شادیاں نہیں کی، تو ہم کیوں کریں؟ ہم تو اہل حدیث ہے نا، متبع سنت. آپ صحابہ کی جماعت سے. لوگ یہ بولتے نہیں ہم اہل حدیث صحابہ ہے بلکہ آج تک نہیں بولے. ارے میرے بھائی اہل حدیث صحابہ ہی تو ہے نا میرے بھائی، منہج صحابہ. اہل حدیث کون ہوگا؟ اہل حدیث وہی تو ہوگا جو اللہ کے نبی کی حدیث کو مانے گا، اور اللہ کے نبی کی حدیث کو سب سے زیادہ ماننے والے صحابہ تھے. تو صحابہ کے بعد ہم ہیں، اور ہمارے بعد ہماری آنے والی بھائی وہ قوم ہوگی، نسلیں ہوں گی، تو ہم سب اہل حدیث ہیں. آپ نے کہا کہ ہم صحابی اہل حدیث سے بتائیے، تو صحابی اہل حدیث یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ پھر اہل حدیث کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اہل حدیث ایک پہچان ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی مطلب بھائی کوئی آ جاتا ہے بھائی وہ بدعتی آ جاتا ہے، تو اس سے اپنی پہچان کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بھائی ہم اہل حدیث ہیں. ہم اہل قیاس، اہل الرائے، اہل بدعت ہم نہیں ہیں. ہم اہل حدیث ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں. تو آپ اہل حدیث ہے نا، تو آپ پہلے یہ ثابت کیجئے کہ اہل حدیث میں یہ ہے کہ 11 شادیاں حضور نے کی، آپ بھی کیجئے. تو حدیث میں ہے نا، لیکن بھائی وہ دوسری حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے خاص ہے. باقی بھائی وہ جو آیت ہے قرآن کی سورہ نساء، آپ کہاں سے ہو سکتے ہو؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سورہ نساء میں کہ تم چاہے تو 1 سے شادی کرو، چاہے 2 سے، چاہے 3 سے یا 4 سے. ٹھیک ہے، اور چاروں میں انصاف اگر تم کر سکو، اور اگر چاروں میں انصاف نہ کر پاؤ تو خالی 1 شادی کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ بھائی اگر کوئی امتی شادی بھائی وہ کر سکتا تو 4 شادیاں کر سکتا ہے. جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ 4 شادیاں کرو. 4 شادی کر سکتے ہیں، آپشنل ہے، یہ انوار نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. 4 کے الفاظ قرآن مجید میں کون سی سورہ ہے، کون سی آیت بھائی ہے؟ سورہ نساء میں 4 شادی کر سکتے ہو. میرے بھائی آپ چاہے 1 سے شادی کریں، چاہے 2 سے یا 4 سے، لیکن اگر آپ آپس میں اختلاف نہ کر پائیں، جسٹس نہ کر پائیں، نیائے نہ کر پائیں، تو صرف 1 سے کرو. جی تو قرآن مجید میں 4 سے کر سکتے بلکہ آیا کیا بزرگوں میں؟ ارے ہاں میرے بھائی، امتی اگر چاہے تو وہ 1 شادی بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر خطرہ ہو کہ وہ چاروں میں بھائی وہ انصاف بھائی وہ نہ کر پائے تو اس کو صرف 1 سے شادی کرنی چاہیے. ٹھیک، اور اللہ کے نبی نے جو بھائی وہ شادیاں کی 11 شادی، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ خاص تھا. اب یہ تو ہی نا کہ اہل حدیث ہے تو ہم بھی 11 شادی کریں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، ہم بھی معراج پہ جائیں. تو یہ تو پاگلوں والے سوال ہو گئے میرے بھائی. پاگلوں والے سوال نے آپ اب بات ہی وہی کر رہے ہو، ہم اہل حدیث ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ بھائی وہ حنفی ہو تو آپ کیا وہ نہیں، آپ کیا بھائی وہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے؟ جی ہاں، آپ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے؟ جی الحمدللہ میں کوفہ میں پیدا ہوا. کوفہ میں پیدا ہوئے تھے؟ جی کوفہ میں پیدا ہوا. اچھا بھائی یہ کہاں پہ کوفہ؟ یہ کوفہ آپ کو نہیں معلوم کیا؟ نہیں بھائی پیدا آپ ہوئے نا، تو آپ سے پوچھ لیں ایڈریس، آپ کو زیادہ پتا ہوگا. ہاں ایئرپورٹ چلے جائیے، کوفہ کا ٹکٹ مانگیے دے دیتے. تو کیا وہ جہاز کے اوپر پیدا ہوئے تھے آپ؟ جی ہاں جہاز کے اوپر پیدا ہوئے تھے ایئرپورٹ میں. ایڈریس پوچھے نا، آپ بات کو کیوں بدل رہے ہو؟ نہیں تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کوفہ کہاں ہے؟ کوفہ جانا ہے نا، پیدل تو نہیں جا سکتے آپ. نہیں میرے کو جانا نہیں ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ کوفہ کہاں ہے؟ وہ کوفہ جی مطلب آپ کون سے والے کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، جہاں پہ بھائی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے، یا جہاں آپ پیدا ہوئے تھے؟ کوفہ پوچھیے آپ نے. بھائی میں نے تو پوچھا نا، آپ نے کہا کہ آپ بھائی وہ حنفی ہو، تو آپ نے جیسے اصول ہمارے اوپر لادا تھا ویسے اصول ہم آپ کے اوپر لاد رہے ہیں کہ اگر آپ حنفی ہو تو آپ کو بھائی کوفہ میں پیدا ہونا چاہیے تھا، 80 ہجری میں پیدا ہونا چاہیے تھا، اور 150 ہجری میں آپ کو بھائی
اپنے آپ کو بھائی آتم ہتیا کر لینا چاہیے تھا. ابھی تک زندہ کیوں ہیں آپ؟ پیدا ہونا چاہیے تھا ربیع الاول کے دن. اہل حدیث ہے نا بھائی. ہاں تو میرے بھائی ٹھیک ہے نا, ہم کب دعویٰ کر رہے ہیں؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث ہے. اہل حدیث ہے نا, نبی تھوڑی نہ ہے. لیکن آپ تو حنفی ہو نا. خاص کر اور یہ ہونا چاہیے آپ تو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھائی کہہ دیا کہ 4 شادیاں کرو, اس لیے 4 شادی کرتے ہیں. آپ اپنی جماعت کا نام اہل حدیث والقرآن رکھنا تھا. بھائی اللہ تعالیٰ نے بھائی جو یہ قرآن ہے اس کو بھی حدیث کا ہے میرے بھائی. سورج بھائی وہ زمر کی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے باتوں میں بہترین بات کو نازل کیا ہے, احسن الحدیث. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی حدیث کا ہے. قرآن مجید میں سے پھر وہ قرآن ہٹا دیجیے نا. اچھا یہ بتائیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حدیث کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ میں وہی بھی تو کہہ رہا ہوں نا. پھر قرآن مجید پہ قرآن ہٹا کے حدیث لکھ دو اس پہ. تو اسی معنی میں تو ہم لوگ اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم لوگ بھائی اہل حدیث ہیں. ہم لوگ اللہ کی بھی بات کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کی بھی بات کو مانتے ہیں. تم اہل حدیث ہیں, ہم بات والے ہیں الحمدللہ. ہاں وہی تو بتا رہا ہوں. لیکن آپ حنفی ہو تو آپ کو کوفہ میں پیدا ہونا چاہیے تھا, 80 ہجری میں پیدا ہونا چاہیے تھا, 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی تک آپ زندہ ہو. پھر حدیث لکھ دیجیے. اور چلیے اگر آپ حنفی ہیں تو آپ کو ہونا چاہیے تھا غیر مقلد, کیونکہ آپ کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد تھے. اچھا ہاں, حضور کے مقلد تھے ہمارے حضور امام اعظم ابو حنیفہ. نہیں وہ مقلد کس کے تھے وہ ہٹاؤ, وہ تو غیر مقلد تھے نا خود. کیسا مقلد, کیسا غیر مقلد تھے؟ ارے میرے بھائی پھر وہی چیز تھے, حضور کے ہر وہ چیز پر عمل کرتے بھائی. وہ کون تھے؟ یہی تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم کون تھے میرے بھائی؟ ہیں جی, امام اعظم کون تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون تھے, مقلد تھے یا غیر مقلد تھے؟ یہ مقلد تھے. اچھا مقلد تھے, یعنی کہ آپ لوگ ایک جاہل کی مطلب بھائی وہ پیروی کرتے ہو. جی ہاں, مقلد تو جاہل ہوتا ہے نا. اچھا. ہاں, اہل علم کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ جو بیچارہ جاہل ہوتا ہے, جس کو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے, وہ بھائی وہ تقلید کرتا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنے امام اعظم کو بھائی وہ بھائی معاذ اللہ آپ نے ان کو کیا الزام دے دیا, مقلد بنا دیا ہے. اچھا, تقلید کسے کہتے ہیں؟ اب میرے بھائی تقلید پہ ہم بعد میں آئیں گے. ابھی تک حنفی لوگ کہتے تھے کہ ہمارے جو امام ہے بھائی وہ غیر مقلد ہیں, مجتہد ہیں. لیکن آپ پہلے ایسے حنفی ملے ہو جس نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں بھائی وہ آپ میری بات مقلد تھے. وہ بات آپ میرے کو ایک بھائی وہ نہیں, ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے جو مقلد ہے وہ مجتہد کیسے ہو سکتا ہے؟ مقلد کسے کہتے ہیں؟ ارے میرے بھائی ایک مقلد بھائی وہ مجتہد کیسے ہو سکتا ہے, اجتہاد کیسے کر سکتا ہے وہ؟ کیجیے نا, اس کا مقلد کسے کہتے ہیں؟ بھائی جو تقلید کرتا ہے, جو بیچارہ جاہل ہوتا ہے, جس کے دین سمجھ میں نہیں آتا, وہ تقلید کرتا ہے. بھائی عربی نہیں, آپ اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے مجھے سمجھائیے کہ کس کا؟ تقلید کسے کہتے ہیں؟ بھائی تقلید کہتے ہیں, یہ آپ کی حنفی اصول کی بھائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا, یہ سوچ کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی, اس عمل کا نام تقلید ہے. اچھا, تو آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھائی وہ بھی مقلد تھے آپ کے قول کے حساب سے, اور اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد تھے. اب یا تو اشرف علی تھانوی جھوٹ بول رہا ہے, یا تو آپ جھوٹ بول لو, یا آپ دونوں جھوٹ بول لو, یا آپ دونوں سچ بول لو. تو ابھی اس معاملے میں کیا ہے, ابھی آڈیو جائے گی, عوام فیصلہ کر لے گی. اچھا, تو تقلید کے معنی ہے کسی ایک یعنی بنا دیکھے کسی نبی کی پیروی کرنا. ارے کسی نبی کی نہیں میرے بھائی, جی تقلید کی جو تعریف ہے بھائی میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں, کسی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا, یہ سوچ کے کہ اس کی کوئی نہ کوئی دلیل تو موجود ہوگی, اس عمل کا نام تقلید ہے. اچھا ٹھیک ہے, عشاء کا وقت ہو رہا ہے, آپ بھی نماز پڑھ لیجئے, ہم بھی نماز. ہاں بھائی انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے, لیکن میرے بھائی آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے امام اعظم بھائی وہ مقلد تھے, اور مقلد تھے تو وہ کس کی تقلید کرتے تھے, اور اگر وہ مقلد تھے تو آپ کے وہاں بھائی پھر کون ہے, مجتہد کون ہے پھر آپ کے وہاں؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ غیر مقلد تھے. بھائی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں میرے بھائی, آپ ثابت مقلد کبھی مجتہد ہو نہیں سکتا, یہ بھائی یہ حنفیوں کا اصول ہے. اشرف علی تھانوی کو مانتے, ارے اشرف علی تھانوی کو سائڈ میں میرے بھائی ہٹائیے, اشرف علی تھانوی کو سائڈ میں ہٹائیے. ہم جانتے ہیں بھائی وہ دیوبندی ہے تو آپ ان کی مانو گے نہیں, لیکن یہ آپ کے حنفی بھائی عالموں کا اصول ہے کہ ایک جو ہے
आप मानते हो अशरफ अली थानवी को? नहीं, हम नहीं मानते मेरे भाई। फिर अशरफ अली थानवी की बात को क्यों लिए? तो उनकी बात को हमने कहाँ लिया मेरे भाई? हम तो आपको बता रहे थे ना कि एक देवबंदी कहता है कि वो गैर मुकल्लिद थे, आप माशाल्लाह बरेलवी हो, आप कह रहे हो कि नहीं भाई वो मुकल्लिद थे, और आपकी हनफी जो भाई वो उसूल की किताबें हैं उसमें उतरा हुआ है कि एक जो होता है मुकल्लिद वो कभी भाई इज्तिहाद भाई वो नहीं कर सकता। अच्छा, अब बताइए भाई, अब मुज्तहिद मेरे भाई वो थे नहीं तो वो क्या थे? यानी कि उन्होंने जो मसले मसाइल भाई वो निकाल लिए, उन्होंने तकलीफ करके निकाल लिए। आप साबित कीजिए कि वो गैर मुखल्लिद थे। अरे मैं क्यों साबित करूं? मेरा कोई लेना देना ही नहीं है मेरे भाई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से। हम तो उनको अच्छा इमाम मानते हैं, आलिम मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हम उनकी तकलीफ नहीं करते, तकलीफ तो आप करते हो ना। फिर मैं आपको क्यों बताऊं, जब आप उनको मानते ही नहीं तो आपने तो बता दिया ना कि भाई वो मुकल्लिद थे। तो मेरा सवाल ये है कि एक मुकल्लिद मुजतहिद कैसे हो सकता है? अगर मैं आपको एक मुकल्लिद मुजतहिद हो नहीं सकता, तो अगर इमाम आजम भाई वो मुजतहिद नहीं थे तो उनकी तकलीफ क्यों भाई वो काहे के लिए की जा रही है? क्योंकि मुकल्लिद की तकलीफ करे तो ये तो बहुत बड़ा तकलीफ के ऊपर जुल्म हो जाएगा। मैं अगर उन्हें मुकल्लिद थे या गैर मुकल्लिद थे कहा तो आप क्या मानोगे? नहीं हम तो मानेंगे ना। अगर आप दलील हमको दोगे कि इमाम आजम भाई वो तकलीफ करते थे तो हम मान लेंगे। जब उनको मानते ही नहीं। अरे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को मानते हैं लेकिन उनकी तकलीद नहीं करते ना। लेकिन आपने जो कहा है कि वो मुकल्लिद थे तो मुकल्लिद मुजतहिद कैसे हो सकता है? आपको समझा कि फायदा क्या, इतने दलील देने के बावजूद? अरे आपने दलील का हवाई बातें आपने की, दलील तो हमने दी। 1 लाख रुपए भाई आपके ऊपर बाकी हैं, कब देंगे 1 लाख रुपए आप? बात को आप बदल, जवाब नहीं दिया, आप कहाँ से 1 लाख रुपए दूं मैं आपको? अरे अल्लाह रहम करे, अभी आपने फोन पे इसी ऑडियो में कहा है कि हाँ मैं दूंगा, अब आप अपनी बात से पलट रहे हैं भाई। ये अलामत है मुनाफिक की। आप अहले हदीसों का क्या मामला है मालूम है? गैर मुकल्लिदों का यही। अरे मेरे भाई अहले हदीस तो भी साइड में रखिए, 1 लाख रुपए की बात कीजिए, पैसों का मामला है। आपने कहा था 2-2 हजार की नोट दूंगा। मैंने आपसे, हम आपको भाई व्हाट्सएप पे अभी अपना अकाउंट नंबर भेज रहे हैं। मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए भाई, ठीक है? आपने दलील कहा था, मैंने दलील दे दी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि सिर्फ 3 चीजों का सवाब मिलता है। 1 लाख रुपया भाई हमें 1 लाख रुपए चाहिए नहीं, हम बता दे रहे हैं। फिर यार हमें भाई ये सब बात नहीं पता है, पैसों का नुकसान हम नहीं झेल पाएंगे। हलाल का होता है हमारे पास। अरे हलाल का हो तो क्यों शर्त लगा ले तो मेरे भाई? क्यों मुंह फाड़ के कह दिया था कि 1 लाख रुपए देंगे? जवाब नहीं दिया। हमें 1 लाख रुपए चाहिए 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 चाहिए। हम 1 लाख रुपए लेके रहेंगे। आपने सवाल का, आपने झूठ बोल रहा है, आपकी ऑडियो मेरे पास है। मैं कोर्ट कचहरी तक जाऊंगा, आप शर्त हार चुके हैं, मैं 1 लाख रुपए लेके रहूंगा। मैं कानून के पास जाऊंगा, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैं कहूंगा जज साहब इसने वादा किया था लेकिन इसने वादा खिलाफी कर दिया, 1 लाख रुपए नहीं दे रहा है। किससे मांग रहा हो? जज साहब से मांग रहे हो? हाँ जज साहब से मांगूंगा। वही जब तुम्हारे पास मेरे वही डंडा मारेंगे ना ऑर्डर करके, तभी 1 लाख रुपए दोगे। ऐसे तो तुम दोगे नहीं 1 लाख रुपए। अल्लाह मौजूद, अल्लाह से बोलो। अल्लाह ताला से तो तुमसे आखिरत में हिसाब लेंगे ना कि अल्लाह ताला इसने झूठा वादा किया था, 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, तो तुमने जो गलती से भी, पहली चीज तो तुम्हारी 1 लाख नेकी होगी नहीं, जो भी नेकी होगी वो हम छीन लेंगे। लेकिन अभी तो मेरे भाई, अभी हम इंडियन कानून से मदद मांगेंगे कि जज साहब इसने वादा किया था कि 1 लाख रुपए देंगे, अब ये 1 लाख रुपए देने के लिए कह नहीं रहा है। नहीं मांगी जा सकती, फिर आज कह रहे हो कि इंडिया। अरे वो तहतुल असबाब है, फौकल असबाब है, ठीक है? अगर कोई असबाब के तहत मदद मांग रहा है तो ये जायज है। आपको इतना नहीं मालूम है मेरे भाई? हमें 1 लाख रुपए चाहिए, हम कोई बहानेबाजी हम नहीं सुनेंगे। आपने वादा किया था कि हम 2-2 हजार रुपए की नोटें देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, और मैंने आपको साबित कर दिया, मैंने हवाला भी आपको दे दिया। अब आप कह रहे हो कि हम नहीं देंगे। भाई ये कौन सा दोगलापन है? आपने साबित नहीं किया भाई। मैंने साबित किया, ऑडियो भी जाएगी, आवाम भी कहेगी कि अप्पू खान ने उसी टाइम साबित कर दिया था। नहीं, आपने जवाब। चलिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इन 3 चीजों के अलावा कौन सा भाई, कौन सी बात भाई वो मिसाल कर सकते हैं, आप हमें साबित कर देना, ठीक है? हम 1 लाख रुपए माफ कर देंगे जी। नको भाई, आपका हम देंगे, आप जवाब दीजिए पहले। हम 1 लाख रुपए माफ कर देंगे, आप हमें साबित कर दो कि इन 3 चीजों के अलावा दूसरी चीजों का भी सवाब भाई मैयत को पहुंचता है।
یا پولیس فاتحہ خانی کا ثواب پہنچتا ہے, یاسین خانی کا ثواب پہنچتا ہے, اور وہ 1.25 لاکھ بھائی املی کے بیج کے اوپر یا سلاموں پڑھنے سے بھائی وہ میت کے پاس پہنچ جاتا ہے, اور املی کے بیج کے اوپر پڑھنے سے پہنچ جاتا ہے, اور بسم اللہ کا بھائی وہ قرآن پڑھنے سے بھائی وہ ثواب پہنچ جاتا ہے. آپ ثابت کر دو, ہم 1 لاکھ روپے معاف کر دیں گے, لیکن پہلے میرے کو 1 لاکھ روپے دیجیے آپ. بھائی یہ بات غلط ہے بادشاہ بھائی. دیکھیے بھائی 1 لاکھ روپے کا نقصان ہم نہیں جھیل پائیں گے میرے بھائی, ہمیں پیسوں کا بہت کام ہے اس سمے. 1 لاکھ روپے بالکل دوں گا میں آپ کو. بھائی دے دیجیے بھائی, ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں فٹاک سے. میرے بھائی آپ ایک کام کیجیے, کل ہی بھائی آپ جائیے گا بینک اور میرے اکاؤنٹ میں بھائی 1 لاکھ روپے ٹرانسفر کیجیے. اپنی بات سے نہ پلٹیے میرے بھائی. آپ میرا پہلے جواب دیجیے صاحب, پہلے اس کے بعد میں آپ کو 1 لاکھ. ارے کتنی بار جواب دیں میرے بھائی, دے تو دیا. بنا محنت کرے جب دیکھے جب خالی پیسے مانگتے ہو. ارے پیسے مانگتے کیا میرے بھائی, محنت کیے میرے بھائی, علم حاصل کیا ہے, اور آپ نہیں پیسے کی بات بیچ میں لائے تھے. ہم تو پیسوں کے لیے دین کا بھائی, ہم تو پیسوں کے لیے دین کا کام کرتے ہی نہیں ہے, لیکن اب بھائی دین کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی مل رہا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے. 1 لاکھ روپے ہم تھوڑی نہ چھوڑ دیں گے بھائی. 1 لاکھ روپے دے دو بادشاہ بھائی, یہ بات بہت غلط ہے. جائیے کورٹ کچہری, وہاں سے جب جج آرڈر آپ وہاں کا, ہم جج سے آرڈر لے لیں گے, اس سے آرڈر لے لیں گے. ہم جج کے سامنے ثابت کر دیں گے کہ جج صاحب یہ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 3 چیزوں کے علاوہ میت کو کوئی چیز کا ثواب نہیں پہنچتا. اب جو یہ لوگ ثواب پہنچاتے ہیں, آپ ان سے کہیے کہ آپ کے سامنے ثابت کریں. اب بتائیے, میں آپ کو بھائی وہ کٹگرے میں کھڑا کروا کے ٹھیک ہے, وہاں پہ میں آپ سے سوال جواب کروں گا کہ بتائیے بادشاہ بھائی, اللہ کے نبی نے کب کہا کہ فاتحہ خانی کرو اور بسم اللہ کا قرآن پڑھو اور یاسین خانی کرو, اور وہ بھائی وہ املی کے بیچ پہ پڑھو, کھجور کے بیچ پہ پڑھو, اور 1 لاکھ بار پڑھو, 1.25 لاکھ بار پڑھو. میں سب آپ سے پوچھوں گا جس صاحب کے سامنے, اور پھر حوالوں کے ساتھ آپ کو بتانا پڑے گا. اگر آپ حوالوں کے ساتھ نہ بتا پائے تو جج صاحب آپ سے فوراً کہیں گے کہ ابو خان کے 1 لاکھ روپے واپس کر دو. میت کو نہیں پہنچتا تو ارے میت کو ثواب پہنچانے کے چکر میں آپ کیوں پڑے؟ ابھی آپ زندہ ہیں, پہلے اپنے اعمال تو میرے بھائی اکٹھا کیجیے. مرنے کے بعد کوئی اصالے ثواب کرے نہ کرے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ہمیں اپنی زندگی میں ہی اپنے بھائی اصالے ثواب کا سامان تیار, بھائی ہمیں اپنی زندگی میں ہی مرنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے اصالے ثواب کا سامان تیار کر کے جانا ہے. ثواب اس کی ماں کو پہنچے. ارے اللہ کے بندے 1 لاکھ روپے دے دو میرے بھائی, یہ بھائی دوگلا پن ہمیں نہیں پسند ہے. اس کی ماں کا اللہ کے نبی کی بات ہم نے بتا دی, اس کے باوجود آپ نہیں ماننے کو تیار ہو. 1 لاکھ روپے لے کے میرے بھائی دیکھ لینا, تمہارے پیٹ میں میرے بھائی سمجھ لینا پلاسٹک کے کیڑے پڑیں گے, پلاسٹک کے کیڑے. اچھا, اگر تم نے میرے 1 لاکھ روپے مار لیے نا تو تمہارے پیٹ میں پلاسٹک کے کیڑے پڑیں گے, یہ ہمیشہ یاد رکھنا. سوال کا جواب نہیں دیا نا, سوال نہیں, تم نے میرے بھائی ایک غریب انسان کا پیسہ مارا ہے, ٹھیک ہے, پلاسٹک کے کیڑے میرے 1 لاکھ روپے مجھے چاہیے, کسی بھی قیمت پہ چاہیے. مجھے 1 لاکھ روپے میرے واپس کر دو بادشاہ بھائی. اچھا بھائی ٹھیک ہے, رکھیے ہیں, اوکے بھائی, بات کرو نا. چلیے ٹھیک ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے بھائی. جواب دیو نا نشا. ارے ٹھیک ہے, رکھ لو 1 لاکھ روپے بھائی, لیکن ایک کام کرنا, 1 لاکھ روپے کی میرے بھائی اچھی اچھی بھائی وہ دینی کتابیں لانا, اور یہ سب فتووں کی کتابیں اپنے وہاں سے نکال کے پھینک دو, ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھی سے قرآن لاؤ, ٹھیک ہے بھائی, وہ 1 لاکھ روپے لے کے جاؤ. ابو داؤد لاؤ, مسلم لاؤ, بخاری لاؤ, ترمذی لاؤ, نسائی لاؤ, ابن ماجہ لاؤ, ٹھیک ہے. 1 لاکھ روپے ہماری طرف سے تحفے میں رکھ لو, ٹھیک ہے بھائی. اوکے, انشاءاللہ نماز کے بعد آپ سے بات ہوگی, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. جواب اوکے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.